اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے: نمبر 1، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ساس۔ نمبر 2، بیوی، چاہے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو، کی ماں، نانی اور دادی، نواسی، پوتی سے نکاح حرام ہے۔ بیوی، ہم بستری کرے تو پھر اس عورت کی لڑکی، نواسی، پوتی اور جتنا سلسلہ نیچے چلا جائے سب عورتیں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہیں، خواہ وہ عقد کے وقت موجود ہوں یا نہ ہوں۔ کسی مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا ہو لیکن ہم بستری نہ کی ہو تو جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی تب تک اس وقت تک اس کی لڑکی سے ازدواج نہ کرے۔ پھوپھی اور خالہ، باپ کی پھوپھی اور خالہ اور دادا کی پھوپھی اور خالہ، باپ کی ماں، دادی اور ماں کی پھوپھی اور نانی، خالہ اور نانا کی پھوپھی اور خالہ، اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے سب اس کے لیے حرام ہے۔ شوہر کا باپ اور دادا، اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے، اور شوہر کا بیٹا، پوتا اور نواسا جس قدر بھی یہ سلسلہ اوپر چلا جائے، اور خواہ وہ نکاح کے وقت دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں یا بعد میں پیدا ہوں، سب اس کی بیوی کے محرم ہے۔ اگر کوئی اس ترتیب کے مطابق جس کا ذکر طلاق کے سلسلے میں کیا جائے گا اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو وہ عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن طلاق بائن کی عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور متع کی عدت کے دوران احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت کی بہن سے نکاح نہ کرے۔ بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اور بعد میں بیوی اجازت دے دے تو پھر کوئی اشکال نہیں، لیکن بیوی کی بھانجی اور بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان خالہ یا پھوپھی کی لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے نعوذ باللہ خالہ یا پھوپھی سے زنا کر لے تو اس کی لڑکی سے احتیاط کی بنا پر شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اپنی پھوپھی کی لڑکی یا خالہ کی لڑکی سے شادی کرے اور اسے ہم بستری کرنے کے بعد سے زنا کرے تو یہ بات اس کی جدائی کا موجب نہیں بنتی، اور اگر اسے نکاح کے بعد لیکن جماع کرنے سے پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تب بھی یہی حکم ہے۔ اگر احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس صورت طلاق دے کر اسے یعنی پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہن سے جدا ہو جائے۔ اگر کوئی پھوپھی یا خالہ کے علاوہ کسی اور عورت سے زنا کرے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہ کرے، بلکہ اگر کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ نکاح کر لے اور بعد میں اس کی ماں سے زنا کرے تو بے شک عورت سے جدا ہونا لازم نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ مسلمان عورت کا کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد بھی اہل کتاب کے علاوہ کافر عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہودی اور عیسائی عورتوں کی مانند اہل کتاب عورتوں سے
متع کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور احتیاط لازم کی بنا پر ان سے دائمی عقد نہ کیا جائے۔ اور بعض فرقے مثلاً ناصبی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کفار کے حکم میں ہیں، اور مسلمان مرد اور عورتیں ان کے ساتھ دائمی یا غیر دائمی نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایک ایسی عورت سے زنا کرے جو رجعی طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو احتیاط کی بنا پر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور اگر ایسی عورت کے ساتھ زنا کرے جو متع یا طلاق بائن یا وفات کی مدت گزار رہی ہو تو بعد میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے شادی نہ کرے۔ اور رجعی طلاق اور بائن طلاق اور متع کی عدت اور وفات کی عدت کے معنی طلاق کے کام میں بتائیں گے۔ اگر کوئی کسی عورت سے زنا کرے جو شوہر ہو مگر عدت میں نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر توبہ کرنے سے پہلے اس سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر زانی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کوئی اشکال نہیں۔ اگر اس صورت میں کہ وہ عورت زناکار مشہور ہو تو احتیاط کی بنا پر اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کوئی مرد زناکار مشہور ہو تو یہ توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زناکار عورت سے جس سے خود اس نے یا کسی دوسرے نے منہ کالا کیا ہو تو شادی کرنا چاہے تو حیض آنے تک صبر کرے اور حیض آنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لے۔ کوئی ایسی عورت سے نکاح کرے جو دوسرے کی عدت میں ہو تو اگر مرد اور عورت دونوں بیان میں یا ان میں سے کوئی ایک جانتا ہو کہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی اور یہ بھی جانتے ہوں کہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے تو اگرچہ مرد نے نکاح کے بعد عورت سے جمع بھی نہ کیا ہو اور عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اگر کوئی کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جو دوسرے کی عدت میں اور اس سے جمع کرے تو خواہ اسے یہ علم نہ ہو کہ وہ عورت عدت میں ہے یا نہ جانتا ہو کہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، عورت ہمیشہ کے لیے اس شخص پر حرام ہو جائے گی۔ اگر شوہردار عورت زنا کرے تو احتیاط کی بنا پر وہ زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے لیکن شوہر پر حرام نہیں ہوتی، اور اگر توبہ استغفار نہ کرے اور اپنے عمل پر باقی رہے یعنی زنا کاری ترک نہ کرے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس کا مہر بھی دے۔ اغلام کرنے والے لڑکے کی ماں، بہن اور بیٹی اغلام کرنے والے پر جبکہ اغلام کرنے والا بالغ ہو حرام ہو جاتے ہیں، اور اگر اغلام کروانے والا مرد ہو یا اغلام کرنے والا نابالغ ہو تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر بھی یہی حکم ہے، لیکن اگر اسے گمان ہو کہ دخول ہوا تھا یا شک کرے کہ دخول ہوا تھا یا نہیں تو پھر وہ حرام نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کسی لڑکے کی ماں یا بہن سے شادی کرے اور شادی کے بعد اس لڑکے سے اغلام کرے تو احتیاط کی بنا پر وہ عورتیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص حرام کی حالت میں جو اعمال حج میں سے ایک عمل ہے کسی عورت سے شادی کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، اور اگر اسے علم تھا کہ کسی عورت سے احرام کی حالت میں نکاح کرنا اس پر حرام ہے تو بعد میں وہ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر مرد طواف النساء جو حج اور عمرہ مفردہ کے اعمال میں سے ایک اعمال ہے بجا نہ لائے تو اس کی بیوی اور دوسری عورتیں اس پر حلال نہیں ہوتی، اور اگر عورت طواف نساء نہ کرے تو اس کا شوہر اور دوسرے مرد اس پر حلال نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ بعد میں طواف النساء بجا لائیں تو مرد پر عورتیں اور عورتوں پر مرد حلال ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نابالغ لڑکی
سے نکاح کرے تو اس لڑکی کی عمر 9 سال ہونے سے پہلے اس کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے، لیکن اگر جماع کرے تو اظہر یہ ہے کہ لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس سے جماع کرنا حرام نہیں ہے، خواہ اسے افضا ہی ہو گیا ہو، افضا یعنی اس کا پیشاب اور حیض کا مخرج یا حیض اور پخانے کا مخرج ایک ہونا، لیکن عہد یہ ہے کہ اسے طلاق دے دے۔ جس عورت کو 3 مرتبہ طلاق دی جائے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، ہاں اگر ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر طلاق کے کام میں کیا جائے گا۔ وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کرے تو دوسرے شوہر کی موت یا اس سے طلاق ہو جانے کے بعد اور عدت گزر جانے کے بعد اس کا پہلا شوہر دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ والسلام۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی